آپ اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے لڑائی تو نہیں لڑ رہے. اندر ہی اندر لڑائی لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا، اس پر صدمہ، اس پر رنج. یہ جو شکلیں ہیں در حقیقت یہ اندر ہی اندر ہے. اور یہ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. یہ ہے اصل میں کہ جو معیار اولین معین کیا. اطاعت کو بھی بعد میں لائے ہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین. اطاعت بھی بعد میں ہے. اصل میں تو یہ انٹرنل ایک کیفیت ہے. ایمان اللہ پر ہونے کا جو سب سے پہلا مظہر ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر اللہ سے لڑائی نہ ہو رہی، اللہ کے ساتھ ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت اللہ کے خلاف آپ کے دل میں پروان نہ چڑھ رہی، بلکہ یہ کہ اس کی رضا، اس کی رضا بھی راضی ہے. کہ اصل کڑا امتحان جو ہے، حضور کی حدیث یاد کر لیجئے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہے لیکن غافل کر دینے والی شے. جہاں کثرت ہوگی محتاج ہوگی، غفلت آ جائے گی. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے. اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ. ان کا جو کلمہ طیبہ وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے. انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے. اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. یہ قید حیات ہے. ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، الدنیا سجن المومن. مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر، وہ اصل زندگی ہے. آدمی بلبلا ہے پانی کا، کوئی زندگی نہیں ہے. ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے. یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کا اجر و ثواب مل سکے. اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا، یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت پر یقین نہیں. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی،